بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کروں گی ظہور نبوت اور فرشتے کی آمد کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرتے تھے، تو جو بھی پتھر یا درخت سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کا نور دیکھنا، جس سے شام کے محل نظر آ گئے، کسرا کے محل کے کنگورے گر پڑنا، بحر ساوا کا خشک ہو جانا اور بحیرہ کا گواہی دینا، سفر میں بادلوں کا سایہ کرنا، اور حضرت حلیمہ کے یہاں زمانہ قیام میں سینہ شق ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت اچھے خواب دیکھتے تھے، اور جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ اس طرح سامنے آ جاتا تھا جیسے واضح طور پر صبح کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں وقت گزارنے کا اشتیاق ہو گیا۔ آپ ہیرا پہاڑ کے غار میں، جو مسجد حرام سے 3 میل دور ہیں اور جبل نور کہا جاتا ہے، کئی راتیں گزارا کرتے تھے۔ ان راتوں میں عبادت فرماتے تھے، ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو حضرت عائشہ کے پاس آتے اور چند راتوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر واپس ہیرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن غار ہیرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آیا۔ فرشتہ نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو خوب اچھی طرح دبایا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر وہی بات کہی کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 2 بار اچھی طرح دبا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پھر دبا کر چھوڑ دیا، اور اس دفعہ یہ آیات پڑھی، العلق کی آیت نمبر 1 تا 5۔ آپ نے ان آیات کو دہرا لیا۔ اس وقت آپ کا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ فرشتے نے تنہائی میں آپ کو دبایا تھا اور پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ غار ہیرا سے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے کپڑا اڑا دیا۔ آپ لیٹے رہے یہاں تک کہ خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ کو واقعہ سنایا اور ساتھ ہی یوں فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے بڑی دانش مندی اور سمجھداری اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اور حاجت مند آدمی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے محنت کر کے مال حاصل کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے بارے میں جو مصیبتیں آئیں ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اول تو آپ کو تسلی دی اور آپ کے اچھے اخلاق بیان کر کے یہ بتایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کو چھوڑ کر نصرانی دین اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی بڑی عمر تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے زاد، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندانی رشتے سے ان کے بھائی کے بیٹے لگتے تھے۔ ورقہ بن نوافل نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپ نے وہ واقعہ بتایا جو غار ہیرا میں پیش آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے سوال کیا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، بات یہ ہے کہ جو دین آپ کے پاس آیا ہے، جس کی ابتدا ہوئی ہے،
جب کبھی بھی کوئی شخص یہ دین لے کر آیا ہے لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اگر میں نے وہ دن پا لیا جب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے تو میں بہت زوردار آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کی موت ہو گئی اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز سنی، اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ گھر جا کر وہی فرمائش کی کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کپڑا اڑا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ المدثر کی پہلی 5 آیات۔ اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو، یعنی بت پرستی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو منع فرمایا اور بت پرستی کو گندی چیز بتایا، کیونکہ بت پرستی عقیدہ بھی گندا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی گندگی ہے۔ دوستو، میرے بتانے یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ مزید دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔